الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے وظیفہ، تو آپ کو ڈھیروں وظائف جو ہے نا وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک لوگوں نے جو ایکسپیرینسڈ کیا ہے اس سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ وظیفے جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ تو لیکن میں آپ سب کے ساتھ ایک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا جو بات ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس سے آپ کو جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کتنی تعداد میں ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک شخص جس نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بذریعہ خواب کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 لاکھ مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ذہن میں رکھے تو اس کو زیارت نصیب ہو جائے گی۔ علامہ محمد اقبال نے 10 لاکھ درود پاک پڑھا اور زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ اس بارے میں برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ان کا جواب دیتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص 10 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھے تو اسے زیارت عطا ہوتی ہے۔ دراصل یہ بات اس لیے کہہ دی جاتی ہے کہ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں اور درود شریف جاری رکھنا بھی ایک درجے کی زیارت ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، درود شریف جاری رکھنا بھی ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے، مطلب کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ میں ہیں، اس سے بڑھ کر اور عنایت کیا ہوگی۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت سے ہوتی ہے، جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں کیونکہ یہ معاوضہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عطا فرمائے تو یہ نوازش ہوگی۔ معاوضہ نہ مانگنا چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ لوگوں نے خواہ مخواہ فارمولے بنا کر الجھا دیا ہے۔ صادق طالبوں کو مثلاً اگر کسی شخص کو درود شریف پڑھنے کے بعد بھی زیارت نہ ہو تو وہ باغی ہو سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ درود پاک پڑھنا ہی نہ چھوڑ دے کہ میں پڑھ رہا ہوں کب سے لیکن مجھے زیارت نہیں ہو رہی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جان لے کہ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی اور ایک درجے کی زیارت ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنا وظیفہ اس کو بنائیں، اس کو مضبوط کریں درود پاک کو، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے ڈیلی کی بنیاد میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اپنی مخصوص تعداد کریں، تعداد کو بڑھاتے جائیں۔ تو اس جو ہے نا ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے اور اس جواب کو میں پڑھ کے بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو گئی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ جانا، روزانہ درود پاک پڑھنا، ادب و احترام سے پڑھنا، اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ بے شک جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے ان کی تو درجات کی ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم جیسے جو غریب اعمال کے مالک ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں وہ کمزور ہیں، تو ہم اگر درود پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت عمل ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مقام آئے گا، اللہ تعالیٰ نوازیں گے، لیکن اس لیے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے اور ابھی مجھے زیارت نہیں ہوئی تو ہم اسے جو ہے نا وہ باغی نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں نہ بٹھائیں کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے تو زیارت ہوگی۔ آپ نے صرف درود پاک پڑھنا ہے اپنی زندگی میں، بس آپ نے سانس لینا ہے نا
ٹھیک ہے، سانس روکیں گے تو موت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھے، کوئی ایک بھی اپنی زندگی میں بس جس دن سے تہیہ کر لیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی زندگی میں دن ایسا نہ آئے جس میں آپ نے درود پاک نہ پڑھا ہو، بس اس بات کا خیال رکھیں۔ اور درود پاک پڑھنے سے ہم اتنے گناہوں میں لتھڑے پتھڑے ہوتے ہیں، اتنی مطلب صبح سے شام تک ہم پتہ نہیں کون کون سے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ ہمارا نام جاتا ہے، اور زیادہ خوبصورتی سے ادب و احترام سے پڑھے تو ہم خود بھی وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا وہ یہی بڑی ایک اشان والی بات ہے، یہی بڑی ایک اعزاز والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس دن سے آپ نے تہیہ کر لیا، بس اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک میں ناغہ نہیں کرنا، کوئی ایسا دن نہ آپ کی زندگی میں آئے جس میں آپ درود پاک نہ پڑھیں، اتنی سی بات ہے۔ درود رحمت پڑھ لیں، سب سے چھوٹا درود ہے اور بے شمار فضائل ہیں اس کے۔ درود رحمت کی کثرت کر لیں، 313 دفعہ ضرور پڑھیں، اور کسی 1 2 3 لوگوں کو ساتھ اپنے سفر میں ضرور شامل کریں، کیونکہ محترم ویورز یہ بڑا خوبصورت سفر ہے، تو خوبصورتی کو نہ شیئر کرنا چاہیے، بانٹنا چاہیے خوبصورتی کو۔ جیسے آسانی ہے، یہ ایک آسانیوں والا سفر ہے تو آسانی کو بانٹنا چاہیے، یہ نور والا سفر ہے تو نور کو بانٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات لوگ اس طرح سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم شاید اس میں دکھاوا تو نہیں ہو جائے گا یہ، لیکن میں کہتی ہوں کہ جتنی آپ درود پاک کی تبلیغ کر سکتے ہیں نا، لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں، وہ آپ کو ضرور دینی چاہیے۔ آپ اپنے چھوٹوں کو بتائیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسکول میں بتائیں، اگر آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں تو اپنے کولیگز کو بتائیں، ضرور اس کی کسی ایک بندے کو تو ضرور اپنے ساتھ اس سفر میں شامل کیجیے۔ محترم ویورز، اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔